سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور معاہدے بھی پورے نہیں کیے۔ کسی بھی عمل کا معاہدہ اللہ پاک نے ان سے کیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، دعوت تبلیغ میں، وعظ و نصیحت میں کسی کو کچھ کہنے کے لیے اچھا انداز، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی طرح خون ریزی نہیں کرنی، فساد نہیں کرنے، گھراؤ جلاؤ، لوگوں کو گھروں سے نکالنا یا جلا وطن کرنا، یہ سارے امور تم نے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ جو شریعت کی پابندیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان سب پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا، قول و قرار ہوا کہ جی ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا رہی کہ جو حکم اللہ رب العالمین کا، تورات کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اپنے مزاج کے مطابق ہوتا، اپنے آپ کو اچھا لگتا، اس پہ تو عمل کرتے اور بڑی دلیری کے ساتھ عمل کرتے، لیکن جو عمل اپنے مزاج کے خلاف ہوتا، جو حکم الہی اپنی طبیعت سے مطابقت نہ رکھتا ہوتا، تو اس کے متعلق حیلے اور بہانے اور اس کو چھوڑنے کے لیے مختلف دلائل اختیار کرنے لگ جاتے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دین کے اندر بھی من پسند چیز چاہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کے متعلق ہماری رائے تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی جو دین فرما دے، اس میں میرا مفاد ہے، میرا نقصان ہے، اس میں میرے طبیعت کے مطابق ہے یا طبیعت کے خلاف ہے،
اس میں میرا مزاج اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ جو چیز شریعت نے کہہ دی میں تو اس پہ عمل پیرا رہوں گا۔ یہ ہے دین اور یہ ہے اسلام۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، سپرد کر دو۔ پھر یہ نہ ہو کہ جی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی لہٰذا اس میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں، اس کو تھوڑا سا بدل دیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں۔ یہ صورتحال یہودیوں کی تھی۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرنے والے ان کو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب، کیونکہ انہوں نے دین کو کھلونا بنا لیا، مذاق سمجھ لیا کہ جو من میں آئے جو جی میں آئے اس کے مطابق ہم دین کو ڈھال لیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا جس طرح جنت کے 8 جنتیں ہیں، 8 درجات ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کون سی جنت ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے، سب سے اعلیٰ درجہ۔ اس جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ درجے کی جنت مانگو۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے جہنم کے بھی اوپر نیچے 7 درجے ہیں۔ ایک اوپر درجہ ہے بالکل سطح زمین کے ساتھ، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ اس میں سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ جہنم کی سزاؤں کے لحاظ سے کم درجے کا ہے، اس کی آگ کی شدت کم ہے، اس میں سزائیں کم ہیں۔ اور یہ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے سطح زمین کے ساتھ، اس کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ اندازہ کریں کہ نیچے کیا حال ہوگا جب اوپر یہ حال ہے۔ ایک تندور جلاتے ہیں تو تندور میں نیچے سے اوپر تک ہیٹ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اوپر ہیٹ کم ہوگی، نیچے ہیٹ زیادہ ہوگی۔ جہنم جب جلائی جائے گی، تپائی جائے گی، اس کو آگ سے بھڑکایا جائے گا، اوپر والے درجے کا حال یہ ہے کہ وہاں سیک اور وہاں ہیٹ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہوگی۔ نیچے کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک حدیث پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ مسلمانوں کو اوپر والے درجے میں رکھا جائے گا، گناہ گار مسلمانوں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور مسلمان کو جو جہنم میں رکھا جائے گا تو وہ عذاب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے، مسلمان کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ مسلمان کو جو اس درجے میں رکھا جائے گا وہ صرف صفائی کے لیے، کیونکہ جنت ہے پاکیزہ جگہ، صاف ستھری، گناہوں کی گندگی اور آلودگی کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یا تو اللہ پاک معاف کر دیں، کسی کی سفارش سے معاف ہو جائے، اور اگر کوئی صورت نہیں بنے گی تو پھر صفائی کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور اس سے نچلے طبقے کے اندر نصارہ ہوں گے، عیسائی، اس سے نچلے طبقے کے اندر یہودی ہوں گے، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا، سب سے نچلا 7ویں درجے میں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کو رکھا جائے گا وہ منافق لوگ ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں۔ اور منافق کون ہیں؟ یہی جو دین کو کھلونا بناتے ہیں، دین کو مذاق بناتے ہیں،
مرضی کا دین اپنانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا لے لی آخرت چھوڑ دی۔ لفظ یہاں استعمال ہوا اشتروا کا، جس کا معنی خریدنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک آخرت ہے، ایک دنیا ہے۔ اب دنیا کو لے لے تو آخرت گئی، آخرت کو لے لے تو دنیا گئی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، اللہ ماشاء اللہ۔ ورنہ دنیا کے اندر جس نے مشقت کی زندگی گزاری، صبر کی زندگی گزاری، خواہشات کو توڑ کے زندگی گزاری، آخرت کے اندر اللہ اس کو بہترین صلہ نصیب فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا کے اندر من چاہی، اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، ایسی زندگی گزاری، تو پھر آخرت کے اندر بڑی سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، جو بندہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جو فیصلہ دنیا کو سامنے رکھ کے کرے گا وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا، اور جو بندہ اپنی دنیا کا معاملہ بھی آخرت کو سامنے رکھ کے طے کرے گا کہ میری آخرت بن جائے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ اور لیکن جس نے دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزاری، آخرت کی پرواہ ہی نہ کی، ایسے انسان جو آخرت کے منکر رہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جب جہنم میں جائیں گے تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہٹانا تو دور کی بات، عذاب ذرا سا ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں سورۃ المؤمن میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے افسر فرشتے مالک سے کہیں گے نادو یا مالک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے، ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ مالک بھی آگے سے ڈانٹ کے کہیں گے کہ تمہیں آ کے اللہ کے نبیوں کے نائبین نے، علماء نے، واعظین نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ حالات پیش آنے والے، پہلے خبردار نہیں کیا تھا تو۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے درخواست کر کسی دن عذاب ہلکا ہی کر دے۔ آخر دنیا میں بھی تو 6 دن کام کر کے 7ویں دن چھٹی ہوتی تھی، اور دنیا میں بھی تو ہمیں کہیں کہیں جو ہے نا ریلیف مل جاتا تھا کہ اب آدھا دن کام کریں، آدھی چھٹی ہو۔ تو یہاں بھی کچھ تھوڑا سا ہلکا ہی کر دو، وہاں بھی میرے دوستو ڈانٹ ہی پڑے گی کہ یہاں اب کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کو پکاریں گے، صدیاں بیت جائیں گی، صدیاں بیت جائیں گی اللہ کو پکارتے پکارتے، اور صدیوں کے بعد جو جواب آئے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو، مجھ سے بات مت کرو، یہ جواب آئے گا۔ آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا پاپی، مجرم، گناہ گار، جس کی ساری زندگی گناہوں سے لتھڑی اور آلودہ ہے، ایک دفعہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دے گا۔ یہاں پکارے انسان، اللہ لبیک کہہ کے جواب دیتے، لیکن وہاں انسان خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، اپنی شرم اور اپنے افسوس کرتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے اپنا ہاتھ چبا جائے گا، لیکن وہاں میرے دوستوں کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔
اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی کوئی مددگار ملے گا، کوئی بچانے والا، کوئی حمایتی، کوئی چھڑانے والا وہاں پہ کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہاں رہ کر فیصلہ کریں کہ آخرت پہلے اور دنیا بعد میں۔ جس نے دنیا کو پہلے رکھا، آخرت کو بعد میں رکھا، وہ یہاں بھی ناکام ہوا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دنیا کو پیچھے ہٹا کے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک اس کو قبول فرما کر اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس، سامعین درس، یا اللہ پاک ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے چھوٹے معصوم بچے فوت ہوئے، اللہ ان کو اس کا بہترین بدل نصیب فرما۔ نیک صالح، سلامتی والی، صحت والی، لمبی زندگی والی اولاد نغینہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک اس پاک کلام کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما۔ کبیرہ، صغیرہ، ظاہری، باطنی، اجتماعی، انفرادی، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بے چین ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ کفار و منافقین کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ فلسطین میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اللہ ان کو، یا اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک اس کے محافظین کی مدد و نصرت فرما۔ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تمام دینی مدارس، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کو شفائے کامل نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو آپ بہتر جانتے ہیں، اپنی قدرت سے سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو ہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی قدرت سے پورا فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دعا کو سن رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو،
اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک